کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے اسرائیل کی جانب سے، ٹرمپ کے متضاد بیانات بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کا موقف معلوم ہونا چاہیے۔ ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پارلیمنٹ میں بھی بات کی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے پریس ٹاک کی، مختلف جلسوں میں بھی اور میڈیا سے بھی۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے کہ ہم اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، اسرائیل پاگل کتا ہے، وہ جہاں بھی دوڑتا ہے اس کا کام کاٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ٹرمپ کی حمایت اور ان کی سپورٹ یہ اسرائیل کی ظلم، جبر اور بربریت کو حاصل ہے۔ آپ خود دیکھیے غزہ اور فلسطین میں 1.5 سال میں 60,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ 30,000 مسلمان آج بھی ملبے تلے پڑے، اس میں 10,000 سے زیادہ بچے شہید ہوئے، تقریباً 16 سے 17,000 خواتین۔ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ اور اس جنگ میں امریکہ برملا کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ تو پھر جب ایران کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، اور اسرائیل جارح ہے، سب سے پہلے حملہ تو اسرائیل نے کیا ایران پر، اور ایران دفاعی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر امریکہ کو بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بے شک اسرائیل کو سپورٹ کریں، ہماری بڑی قوت ہے یا چھوٹی قوت ہے، لیکن امت مسلمہ امریکہ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ حکمران ہو سکتا ہے مسلم حکمران، لیکن امت مسلمہ جو 2.25 ارب ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، وہ اسرائیل کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ عراق کو تباہ کرنے کے لیے جس طرح فارمولہ طے کیا گیا کہ عراق میں جو ہے وہ ایٹمی اثاثے ہے، سیم اسی طرح کل IAEA جو تنظیم ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی تنصیبات نہیں ہے، ایٹمی مواد نہیں ہے، اس کے باوجود اس طرح کے حملے کس نظر سے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ٹرمپ جو یہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہے یا وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بین الاقوامی عالمی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کون سا ملک کہاں جوہری ہتھیار اور کیمیائی ہتھیار ہے، وہ ادارہ جس کا آپ نے نام لیا، وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ نہیں ہے، اور علی خامنہئی اور ایرانی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، بلکہ امام خمینی کی غالباً فتویٰ موجود ہے کہ یہ ممنوع اور حرام ہے۔ تو جب ایران کا موقف یہ ہے، اور NPT پہ بھی دستخط ہے اس کا، اور جو عالمی ادارہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور امریکہ بضد ہے کہ نہیں آپ بنا رہے ہیں، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عراق پر الزام لگایا گیا کہ کیمیائی ہتھیار ہے، اس زمانے کا کولن پاول جو وزیر دفاع تھے یا وزیر خارجہ، ایران کو زمین بوس کرنے کے بعد، اس کی تباہی کے بعد، وہ خود جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے 500 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہاتھ میں ہلایا، کہا کہ ہم نے عراق کا چپا چپا دے کر ہمیں کیمیائی ہتھیار نہیں ملا، آئی ایم سوری۔ آپ نے جو لاکھوں بچوں کو قتل کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ادھر بھی انہوں نے جھوٹ کہا تھا، امریکہ نے عراق کو تباہ کیا گیا، ایران کے مسئلے میں بھی امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مقصد کیا ہے پھر؟ ادھر صدام کو چینج کرنا تھا، رجیم چینج کے لیے تھا، ادھر ایران کو یعنی موجودہ جو حکومت ایران کی یہ رجیم چینج کے لیے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ منصوبہ یہ ہے 2010 اور 2011 سے کہ ہم نے 7 ممالک کو 7 جنگیں لڑنی ہے، اور ان 7 کو ہم نے اس کا رول دنیا میں ختم کرنا ہے۔ 7 میں سے 6 کو تو تباہ کر دیا گیا، عراق، شام، لیبیا، یمن، افریقہ وغیرہ۔ اب ایران کی باری ہے۔ اب اگر ایران شکست کھائے گی تو میں پاکستان کے ارباب اقتدار اور ارباب اختیار کو کہہ رہا ہوں، جنرل عاصم منیر کی تازہ ملاقات بھی امریکہ سے ہوئی ہے، اگر انہوں نے امریکہ کی حمایت کی اور اسرائیل کے نتیجے میں ایران کو شکست ہوئی اس مقابلے میں، تو یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہے۔ اب صاحب آخری سوال، OIC کا کانفرنس ابھی تک نہیں بلایا گیا ہے، کہاں ہے مسلم حکمران؟ دیکھیے بات یہ یار، OIC کا نام آپ نے لیا، OIC ICU میں ہے، OIC ICU میں،
اس کے لیے بھی ایک زبردست طاقتور مرکز کا انجنکشن ضروری ہے تاکہ ذرا بیدار ہو جائے۔ کس او ایس سی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے او ایس سی نے آج تک کہاں وہ کردار ادا کیا ہے جہاں مسلمان اور مسلم ریاست مظلوم ہو؟ مجھے ایک کردار بتائیے۔ 2.25 ارب مسلمان، 57 مسلم ممالک، اس کے پاس 67 لاکھ فوج ہے۔ 67 لاکھ فوج، کہاں ہے وہ فوج؟ ابھی جو ٹرمپ آیا تھا، 3 ممالک نے، مسلم ممالک نے 3000 ارب ڈالر کا اسلحہ لیا۔ کس مقصد کے لیے؟ او ایس سی خلاصہ یہ کہ وہ آئی سی یو میں